بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک 10th کلاس بایولوجی کے چیپٹر کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول سے ہے، جس کا نام ہے ایپیلیپسی۔ ایپیلیپسی ایک بیماری ہے، ایک نیورل ڈس آرڈر ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے کچھ باتیں کہ آپ اپنے سراؤنڈنگ پہ نظر ڈالتے ہیں، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، اور سڈنلی ان پہ کچھ اس طرح کے عجیب سے کیفیات آ جاتے ہیں۔ کبھی ان کے ہاتھ جو ہے وہ شیکنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح کا کنولجن ہم اس کو کہتے ہیں، اس مطلب ایک شیکنگ شروع ہو جاتی ہے ہاتھوں پہ یا ٹانگوں پہ، اور اس طرح وہ ان کے جو ہے نا وہ منہ سے جو ہے وہ رال ٹپکنے لگتی ہے، اور وہ کبھی کبھی زبان کے اوپر جو ہے نا وہ بائٹ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور ان کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے، آنکھیں باہر نکل آ جاتی ہے، اور کچھ عجیب سی کیفیات اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہے۔ کنفیوز دکھائی دیتا ہے، اور کبھی کبھی گر جاتا ہے، اس کا ہیڈ جو ہے وہ سر جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ عجیب طرح کے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہو گیا۔ آواز بھاری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے، رونے لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کی ہوگی، لیکن اس کے اوپر آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ اصل میں بیماری ہے کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بیماری جو ہے یہ نروس سسٹم کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے، اور اس بیماری کو ہم کہتے ہیں ایپیلیپسی۔ اب اس میں کافی سارے اقسام ہیں، کچھ لوگ کس طرح کا بیہیو کرتے ہیں، کچھ لوگ کس طرح کا بیہیو کرتے، اس کے بہت سارے اقسام ہیں، جس کی وجہ سے ہم پہچان نہیں پاتے کہ ایک ہی سمٹم نہیں ہوتا اس کا۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کی ٹانگیں کانپنے شروع ہو جاتی ہے، کچھ کا ایک سائیڈ جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کس کے دونوں سائیڈ جو ہے وہ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، کچھ لوگ جو ہے وہ انکانشس ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھیں باہر نکل آتی ہے، کچھ جو ہے وہ ان کی آواز بھاری ہو جاتی ہے، چیخنے لگتے ہیں، عجیب طرح کی باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ رونے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں اور سائڈ میں جا کے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، آپ کو کنفیوز دکھائی دیں گے۔ تو چونکہ اصل میں سمٹمز الگ طرح کے ہیں، تو ہم پہچان نہیں پاتے کہ یہ ایک بیماری ہے۔ اصل میں ہے یہ ایک ہی بیماری، نروس سسٹم کے ریلیٹڈ ہے، جو نیورل ڈس آرڈر ہے۔ کیا ہے، اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہو جائے۔ اور اس کے بارے میں کچھ لوگ میتھ بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ مشہور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنات کا سایہ ہوگا، کچھ کیا کہتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ رائے دیتے ہیں۔ تو اصل میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا کہ یہ اصل میں یہ جو لوگ ہیں وہ صحیح کہہ رہے یا غلط کہہ رہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو اس طرح کے بیمار ہوتے ہیں، جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے پاس لازمی لے کے جائے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی نیورل ڈس آرڈر تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ایپیلیپسی ہے، اصل میں اب اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ ایپیلیپسی ہے کیا؟ اس کو ہم مرگی بھی کہتے ہیں، عام زبان میں ہم پشتو میں جو ہے وہ مرگی کہتے ہیں، اردو میں بھی جو ہے اس کو مرگی کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں۔ اور یہ فٹس بھی اس کو کہا جاتا ہے، صحیح ہے، فٹس بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل نام جو ہے وہ ہے ایپیلیپسی۔ ایپیلیپسی کیا چیز ہے؟ فنکشنل ڈس آرڈر آف نروس سسٹم۔ اب نروس سسٹم ہے وہ نارمل فنکشن کر رہا ہے، لیکن اس کا فنکشن جو ہے وہ ڈس آرڈر میں چلا گیا، وہ ترتیب میں نہیں چل رہا۔ تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایپیلیپسی کہیں گے۔ کیا؟ in which sudden excessive discharge of nerve impulse take place۔ ایک جو نیوران ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ فلو کرتا ہے، جس طرح کے آئنز موو ہوتے ہیں نا، تو ایک الیکٹریکل امپلس اس کے تھرو جو ہے وہ ہو کے گزرتا ہے اس نیوران کے۔ تو وہ جو ڈسچارج ہوتا ہے، جو الیکٹریکل امپلس کا ڈسچارج ہوتا ہے، یا ایک نیوران سے دوسرے نیوران میں جو میسج منتقل ہوتا ہے نیورو ٹرانسمیٹر کے ذریعے، تو وہ جو ڈسچارج ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایکسیسو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ایکسیسو، زیادہ مقدار میں ہو جاتا ہے۔ تو اس دوران جو ہے وہ انسان کے جو ظاہری حالات ہے وہ نارمل نہیں دکھائی دیتے، وہ اب نارمل دکھائی دینے لگتا ہے، وہ جو حرکتیں کرتا ہے وہ بھی اب نارمل سی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ برین جو ہے یہ نارملی کنٹینیوسلی یہ پورا دن پوری رات یہ کنٹینیوسلی جنریٹ کرتا ہے کیا؟ ٹائنی الیکٹریکل امپلسز۔ کیا جنریٹ کرتا ہے؟ ٹائنی الیکٹریکل امپلس، جو کہ معمول تھوڑے سے مقدار میں ہوتی ہے، جو آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے۔ لیکن یہ امپلس جو ہے آرڈرلی پیٹرن، اس کا پیٹرن آرڈرلی ہوتا ہے،
مطلب یہ معمول کے مطابق ہوتا ہے، کس ٹائم کون سا امپلس آنا چاہیے وہ نارملی، ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کے ایموشنز چینج ہوتے رہتے ہیں اور ایموشنز کے ساتھ ساتھ آپ کے امپلسز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن اگر یہ آرڈرلی پیٹرن جو ہے یہ ڈس آرڈر میں چلا جائے، یہ تو آرڈرلی پیٹرن ہے، مطلب نارمل. اگر آپ خوش ہے تو آپ ظاہری بات آپ خوشی فیل کریں گے، آپ کہیں جا رہے تو مطلب آپ کسی سے بات کر رہے، آپ پریشان ہیں، مطلب ہر ایک فیلنگز کے دوران جو ہے وہ آپ کے الیکٹریکل جو ڈسچارج ہو رہا ہے اس کا پیٹرن الگ ہوتا ہے، مطلب ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایک الگ اماؤنٹ میں ہوتا ہے. لیکن آپ مطلب اس کا اماؤنٹ زیادہ بڑھا دیتے ہیں کسی مطلب ایموشنز کے دوران. کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں اور ڈسچارج جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے خود کے اوپر. تو مطلب نارملی، اور آپ دیکھیں کہ مطلب ایک ٹائم ہے جو غصے کا ہے ہی نہیں، یا ہنسنے کا نہیں ہے، یا رونے کا نہیں ہے، لیکن یہ امپلسز شروع ہو گئی اور یہ امپلسز اب نارملی شروع ہو گئی. مطلب آرڈرلی پیٹرن نہیں ہے. آرڈر تو تب ہوگا جب کوئی کسی مطلب کوئی موقع ہوگا اور اس موقع کے مطابق آپ کے جو ہے وہ کیمیکل جو ہے وہ ڈسچارج ہو رہے ہیں اور آپ کے اوپر وہی سچویشن لا رہے ہیں، آپ کے اوپر ظاہر کروا رہے ہیں. اگر آپ خوش ہیں تو آپ اسمائل دے رہے ہیں، اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کا مطلب منہ لٹک سا جاتا ہے اس طرح. تو مطلب جو ہم لک دیتے ہیں وہ اگر آپ کا آرڈرلی پیٹرن ہے تو معمول کے مطابق ہوگا، انوائرمنٹ کے مطابق ہوگا. تو اگر انوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے، مطلب خوشی کے دوران آپ پریشانی فیل کر رہے، پریشانی کے دوران آپ خوشی فیل کر رہے، تو یہ اب نارمل ہو گیا نا. یہ تو میں ویسے بتا رہا ہوں، لیکن نارملی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نارملی آپ کے ساتھ بات شات کرتے رہتے ہیں اور اسی دوران اس کو ایپیلیپسی کا جھٹکا آ جاتا ہے. اس طرح وہ مطلب ایک اس کے اوپر اٹیک آ جاتا ہے ایپیلیپسی کا، تو وہ سڈنلی اب نارمل بیہیویئر شو کرتا ہے. تو اصل میں کیا ہو گیا کہ یہ جو الیکٹریکل ڈسچارج ہو رہا تھا وہ آرڈرلی پیٹرن تھا ابھی تک، لیکن آرڈر جو ہے وہ اس کا خراب ہو گیا، ڈس آرڈر جو ہو گیا. اس کا کیا ہو گیا کہ جو ڈسچارج تھا وہ یا تو مقدار میں زیادہ ہو گیا اور یا مطلب اس ٹائم پہ نہیں ہوا جس ٹائم پہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو وہ جو ڈس آرڈر پروڈیوس ہوتا ہے تو اس ڈس آرڈر کی وجہ سے جو ہمارے اوپر جو کیفیات آتے ہیں اس کیفیات کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ جو سچویشن یہ جو آ جاتی ہے انسان کے اوپر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایپیلیپسی کہتے ہیں. اچھا، ایک دوسری چیز ہے ایپیلیپسی جو ہے یہ کیا چیز ہے. اور سیجر کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. سیجر اصل میں ہے سڈن الٹریشن آف بیہیویئر ڈیو ٹو، مطلب آپ کا ایک بیہیویئر ہے نارمل اور اس میں الٹریشن آ گیا، چینج آ گیا، سڈنلی چینج آ گیا. آپ نارمل بات کر رہے ہنسی مذاق میں بات کر رہے اور ایک دم آپ غصہ ہو گئے اور آپ نے جو ہے نا لڑائی شروع کر دی. تو یہ کیا ہو گیا کہ الٹریشن آف بیہیویئر ہو گیا، آپ کا بیہیویئر الٹر ہو گیا، چینج ہو گیا ڈیو ٹو اے ٹیمپرری چینج ان دا الیکٹریکل فنکشننگ آف دا برین. کیونکہ برین کے اندر جو ہے وہ الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور وہ الیکٹریکل ایکٹیویٹی چونکہ اب نارمل ہو گئی. صحیح ہے. اس میں جو ہے نا وہ مطلب ڈس آرڈر پروڈیوس ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو آپ کے اوپر ٹیمپرری کوئی کیفیات آ گئی اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سیجر کہتے ہیں. صحیح ہے. تو مطلب سیجر جو ہے سڈن الٹریشن آف بیہیویئر، کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو ٹیمپرری چینج ان دا الیکٹریکل فنکشننگ آف دا برین. برین کا جو الیکٹریکل فنکشن ہے اس میں ٹیمپرری چینج آ گیا جس کی وجہ سے آپ کے بیہیویئر میں سڈن چینج آ گیا. اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں، سیجر کہتے ہیں. اور یہی سیجر جب ریپیٹڈ ہوتا ہے، مطلب بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، صحیح ہے، تو اس کو پھر ہم نام دیتے ہیں ایپیلیپسی کا. صحیح ہے. اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، ایپیلیپسی کا نام دیتے ہیں. تو یہ سیجر جو ہے یہ تو ایک اٹیک ہے، مطلب ایک دن میں ایک دفعہ آ گیا تو ہم اس کو زیادہ جو ہے نا وہ مطلب ڈاکٹر بھی پوچھتا ہے کہ یہ پچھلی دفعہ کب آیا تھا، 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ ہی ہوا ہے یا 2-3 دفعہ. تو وہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ریپیٹڈ ہے. اگر ریپیٹڈ ہے تو پھر تو ایپیلیپسی ہے، ایک مینٹل کنڈیشن ہے، مطلب دماغ میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، ایک اب نارمل ڈسچارج ہو رہا ہے، کوئی ڈیزیز ہے. پھر اس کو آگے وہ جا کے ڈائگنوز کرے گا، لیکن وہ پوچھتا ضرور ہے. تو مطلب ایک دفعہ ہو گیا تو اس کو ہم ویسے تو سیجر کہتے ہیں، لیکن اگر یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، سیجر ریپیٹ ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے، مرگی کہیں گے، فٹس کہیں گے یا ایپیلیپسی کہیں گے. ایک اور نام آپ سنتے آئے ہوں گے، کنولجن. کنولجن یہ جو شیکنگ شروع ہو جاتی ہے پورے بدن پہ، پورے جسم پہ جو ہے نا وہ شیکنگ شروع ہو جاتی ہے ہاتھوں پہ اور ٹانگوں پہ، تو وہ اس کو ہم کنولجن کہتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے اس کے ٹائپس جو ہے، یہ جو ایپیلیپسی ہے اس کے کچھ ٹائپس ہے. ایک ہے فوکل، مطلب ایک برین میں ایک لوکلی ایریا اس نے گھیرا ہوا اس طرح تھوڑا سا، تو اس کو ہم ویسے نارملی فوکل کا نام دیتے ہیں. اس کے بھی علیحدہ
ٹائپس ہے اصل میں، کیونکہ لیول اتنا زیادہ نہیں ہے، آگے جا کے انشاءاللہ کالج کی کلاسوں میں جو سیکنڈ ایئر میں پھر آگے آپ پڑھیں گے تو یہ ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے، اور یہ میڈیکل کلاسز میں جب آپ MBBS کر رہے ہوں گے تو پھر آپ اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن اس کے ویسے میں جنرلی ٹائپس بتا رہا ہوں۔ فوکل ہے اس کا ایک ٹائپ، جنرلائزڈ ہے جو کہ ایریا اس کا زیادہ ہوتا ہے، اس نے پورے برین کو جو ہے نا وہ اپنے گھیرے میں لیا ہوتا ہے، تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جنرلائزڈ ہوتا ہے۔ پھر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کمبائنڈ فوکل اینڈ جنرلائزڈ، فوکل اور جنرلائز کی کمبینیشن بھی ہوتی ہے، ایک ٹائپ یہ بھی ہے، اور کچھ ان نون ہوتے ہیں، کچھ ان نون ہوتے ہیں کمبائنڈ اور کچھ ان نون ہوتے ہیں جو کہ فوکل اور جنرلائزڈ ہوتے ہیں، مطلب جو کہ کسی جسم کے کسی خاص حصے میں وہ چینجز لاتا ہے یا پورے جسم میں چینج لاتا ہے، لیکن ان نون ہوتا ہے، اس کو ہم نہ تو فوکل کہتے ہیں نہ جنرلائز کہتے ہیں، لیکن یہ اس کے کافی سارے ٹائپس ہیں، جنرلائزڈ کے بھی بہت زیادہ ٹائپس ہیں، تو یہ آگے جا کے آپ کلاسز میں پڑھیں گے۔ یہ ویسے نارملی میں نے اس کے ٹائپس بتا دیے۔ اب سمٹمز آپ دیکھ لیں کہ اس کے سمٹمز کیا ہوں گے، اگر کسی بندے پہ مرگی کاٹ ایک آتا ہے تو اس کے اوپر سمٹمز کیا ہوں گے، لاس آف موبیلٹی، ایک تو وہ موو نہیں کر پائے گا، صحیح ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ سڈنلی گر جاتا ہے، ٹرمبلنگ اینڈ شیکنگ، بس وہ گڑگڑانے لگتا ہے، اس طرح وہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کپ کپی شروع ہو جاتی ہے، شیکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری بات نمنس اینڈ پکلنگ سینسیشن، اس طرح ہوتا ہے کہ جسم کے اندر کوئی سوئی چبھو رہا ہے اس طرح، اور دوسری بات وہ نمنس ایک جو ہوتی ہے نا کہ وہ جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے، تو وہ نمنس کی فیلنگ اس بندے کو خود ہوتی ہے، یہ بھی سمٹمز ہے۔ انکانشیس، ہم کچھ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ اچانک میرا جو ہے وہ ایک ہاتھ جو ہے وہ نم ہو جاتا ہے، یا دونوں ہاتھ جو ہے وہ نمنس آ جاتی ہے، اس میں کام نہیں کر پاتا، اس کے اوپر موبیلٹی میری ختم ہو جاتی ہے، ٹانگوں پہ آ جاتی ہے نمنس، تو یہ ایک ٹائپ ہے۔ انکانشیسنس، ایک تو وہ بے خود ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے میرے سراؤنڈنگ میں، گر جاتا ہے، بالکل انکانشیس ہوتا ہے، اسے سراؤنڈنگ کا کوئی نہیں علم ہوتا۔ اچھا، مسلز کنٹریکشن اینڈ کریمپس، اچھا مسل جو ہے وہ کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ جو ہے وہ ٹویچنگ انسائڈ اندر کی طرف طرح ٹویچ ہو جاتے ہیں، ٹانگیں بھی اس طرح ہو جاتی ہے، تو اس میں کنٹریکشن شروع ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس ٹائم سٹریس ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ لیول میں ریلیز ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس بندے کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو مطلب ایکسٹرا انرجی ملی ہوتی ہے اس وجہ سے، سٹریس ہارمون کی وجہ سے، کارٹیسول کی وجہ سے، تو وہ اصل میں اس کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک دو بندے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، حالانکہ نارمل ہوتا ہے تو ایک ہی بندہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن جب وہ اس حالت میں چلا جاتا ہے تو اس کو دو تین بندے بھی کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اچھا، چینج ان ایموشن بیہیویئر، اس کے بیہیویئر میں چینج آ جائے گا، آپ کے ساتھ نارمل بات کرتا رہے گا اور اس طرح سڈنلی وہ غصہ کر جائے گا، تو یہ ایموشنز میں، اس کے جذبات میں وہ یا تو ہنس رہا ہے اور سڈنلی جو ہے نا ہنستے ہنستے رونے لگ جاتا ہے، تو اس طرح بیہیویئر میں اور ایموشن میں چینج آ جاتا ہے۔ کنفیوژن اینڈ انسرٹنٹی، مطلب کچھ بھی کر لے گا، مطلب ایسا کام کر جائے گا کہ آپ کہیں گے یہ اس نے کیا کر دیا، مطلب سڈنلی وہ کچھ اس طرح کا کام کرے گا، کچھ اس طرح بیہیویئر آپ کو دکھائے گا، شو کرے گا کہ آپ کہیں گے یار یہ کیا کر رہا ہے، صحیح، کسی اور چیز میں اس طرح بزی ہو جائے گا جو کہ نارمل لوگ نہیں کرتے ہوں گے، تو آپ اس کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو اصل میں یہ انسرٹنٹی ہوتی ہے، اور کنفیوژن، وہ کنفیوز رہتا ہے، ایسے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا، لاس اور الٹریشن آف بیسک سینسز، جو آپ کے بیسک سینسز ہیں نارملی، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، یا تو وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی وہ سینسز، یا اس میں چینج آ جاتا ہے۔ اچھا، انکانٹیننس، مطلب بے ضابطگی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے جسم کا ایک نارمل فنکشن ہے، آپ دیکھیں جس طرح ہم یورین پاس کرتے ہیں، میکچوریشن ہم کرتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، اور کڈنی میں جب اس کا ریموول مطلب ہو جاتا ہے پانی کا، وہ بلیڈر میں آ کے جب وہ اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم فیل کرتے ہیں، ہم واش روم چلے جاتے ہیں اور نارملی میکچوریشن ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس کنڈیشن میں یہ جو نارمل ہے یہ ضابطگی کے ساتھ چلتا ہے، مطلب ایک ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر ہم چلے جاتے ہیں، ایک نارمل روٹین ہوتی ہے ہماری، لیکن اگر روٹین کے بغیر وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ دورہ آ گیا، جس طرح یہ ایپیلیپسی کا ہے، اور تو وہ مطلب ادھر ہی جو ہے نا وہ مطلب میکچوریشن کر لے گا، تو یہ مطلب یہ جو کنڈیشن ہے اس کو ہم بے ضابطگی کہتے ہیں، انکانٹیننس کہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو بیماری ہے ایپیلیپسی اس کے دوران۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھے کہ جتنے بھی میں نے سمٹمز بتا دیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے میں یہی سمٹمز ہو، کچھ بندوں میں دو تین سمٹمز اس سے ہوں گے، کچھ الگ بھی ہوں گے، میں نے تھوڑے سے لکھے ہوئے، زیادہ نہیں لکھے ہیں۔ اچھا، کسی بندے میں پیکلنگ سینسیشن نہیں ہوگی، نمنس نہیں ہوگی، تو اس میں ٹریمبلنگ ہوگی،
کسی میں لاس آف موبیلٹی نہیں ہے تو انکانشیس ہوگا، کوئی انکانشیس نہیں ہوگا مطلب ٹھیک ہوگا لیکن چینج ان ایموشن ہوگا، کسی میں چینج ان ایموشن نہیں ہوگا تو اس میں مسل کنٹریکشن ہوگی. تو مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے سمٹم آپ اس بندے میں دیکھنا شروع کر دیں کہ اس بندے میں یہ سارے مطلب یہ باقی سارے تو ہے لیکن بے ضابطگی نہیں ہے، انکانٹیننس نہیں ہے تو مطلب یہ بندہ ٹھیک ہے. تو ایک بھی ان میں ہو سکتا ہے، یہ سارے بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. اچھا کازز کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ یہ جو بیماری ہے، یہ جو ایپیلیپسی ہے، یہ کس وجہ سے جو ہے نا وہ بندے کو لگتی ہے؟ اچھا ٹراما ہوتا ہے، کبھی ہیڈ کے اوپر بندہ ٹراما مطلب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کبھی لوگوں کا، اور ایکسیڈنٹ کے دوران سر پہ چوٹ لگتی ہے اور اس چوٹ کی وجہ سے دماغ میں کچھ حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، یا وہ جو چوٹ ہے وہ اندر تک چلی جاتی ہے، مطلب دماغ میں کچھ نہ کچھ چینجز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایپیلیپسی بھی شروع ہو سکتی ہے. اچھا سٹروک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو آپ کے بلڈ ویسلز ہے جو آپ کے برین میں جا رہے ہیں اس میں مطلب کوئی obstruction آ گئی، اس کی وجہ سے ان رگوں کے اوپر جو وینز ہے یا آرٹریز ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے سٹروک بندہ سٹروک میں چلا جاتا ہے. تو وہ سٹروک کنڈیشن، سٹروک کی وجہ سے تو چونکہ برین کے کچھ حصے جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اصل میں بلڈ سپلائی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، بلڈ آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، گلوکوز پرووائڈ کرتا ہے برین کو، تو یہ اصل میں آکسیجن اور گلوکوز کی سپلائی کچھ کافی لمبے ٹائم کے لیے رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو آگے کے سیلز ہوتے ہیں دماغ کے وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، کوئی مطلب اندر جو ہے وہ وین جو ہے یا آرٹری جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ آرٹری جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس سے انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو وہ بلڈ جب دماغ کے کئی حصوں میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ کلاٹ پروڈیوس کرتا ہے اور برین کے اس حصے کو ڈیمیج کر دیتا ہے، جو کہ پیرالسس کا سبب بھی بن سکتا ہے اور یہ سیجر کا ایپیلیپسی کا بھی سبب بن سکتا ہے. برین ٹیومر، دماغ میں کوئی رسولی ہوگی، برین ٹیومر ایب نارمل ماس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے برین کے اندر اور وہ بڑھتا جاتا ہے تو وہ برین کے اوپر پریشر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ایپیلیپسی ہو بھی سکتی ہے. جینیٹک فیکٹر، اور جینیٹک فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ مطلب میوٹیشن وغیرہ ہو جاتی ہے، یا کوئی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خاندانی ایک بیماری چلی آ رہی ہے، مطلب والدین میں ہوتی ہے، پھر بچوں میں ہوتی ہے، پھر آگے ان کے بھی بچوں میں ہوتی ہے. تو ایک جینیٹک فیکٹر بھی ہے، مطلب ایک جین جو ہے وہ ڈیمیج آ رہا ہے کسی خاندان کے اس میں، تو مطلب وہ ایک بیماری چلتی آتی ہے. جینیٹک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. برین انفیکشن، برین میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، کیا ہم اس کو میننجائٹس کہتے ہیں، مطلب اور بھی ہے لیکن میننجائٹس جو میننجیز میں انفلیمیشن ہوتی ہے، تو میننجیز جب اس کا مطلب انفلیمیشن کی وجہ سے کیونکہ وہ سویل اپ ہو جاتا ہے تو وہ برین کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایپیلیپسی ہو سکتی ہے. برتھ ٹراما، جو پیدائش کے دوران جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہیڈ کے اوپر جو ہے وہ کنٹریکشن ہوتی ہے، سروکس کی کنٹریکشن ہوتی ہے نا، تو یہ جب وہ برتھ کینال سے نکلتا ہے تو برین کے اوپر پریشر زیادہ بڑھتا ہے. اگر اس کے دوران زیادہ ٹائم لگ جائے، پیدائش کے دوران زیادہ ٹائم لگ جائے، مطلب وہ نارمل ٹائم میں اس کی ڈیلیوری نہ ہو جائے، تو برین کو ٹراما پہنچتا ہے. یہ سر کو جو ٹراما پہنچتا ہے برتھ ٹراما اس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے برین کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو مطلب ایپیلیپسی بھی ہو سکتی ہے. کارڈیک اریسٹ، مطلب ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہارٹ اٹیک کی وجہ سے برین تک جو ہے وہ آکسیجن اور فوڈ کی سپلائی لمیٹڈ ہو گئی، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ڈرگ اوور ڈوز، یا کچھ دوائیاں ہم زیادہ ڈوز میں لے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ڈرگ ابیوز لوگ ہوتے ہیں، جو مطلب نشے کی دوائیاں لیتے ہیں اور وہ مطلب انجیکشن لگاتے ہیں، ان کو یہ تو نہیں پتا ہوتا، وہ تو ڈرگز لیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہو کہ ڈوز کتنا لینا ہوتا ہے، اور وہ تو ضرورت کے ٹائم پہ بندہ لیتا ہے، لیکن وہ تو بغیر ضرورت کے لے رہا ہے تو وہ اس کے اوپر اوور ڈوز ہو جاتا ہے اور وہ بار بار لیتا ہے، پھر وہ ڈوز کم پڑ جاتا ہے، پھر وہ اور زیادہ لیتا ہے، تو یہ جو پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جتنے بھی نشئی لوگ ہوتے ہیں وہ آگے جا کے پھر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے بیہیویئر شو کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. اور بھی کافی سارے ہیں. اچھا کچھ چیزیں اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ اس کے اوپر اس طرح کے کیفیت آ گئی ایپیلیپسی کی، تو آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہے اور کچھ چیزیں نہیں کرنا. میں نے ڈوز اور ڈونٹس کے نام سے ایسا لکھا ہوا ہے. تو مطلب کیا چیزیں کرنی ہے؟ اسٹے کام، خاموش رہو. اگر کوئی بندہ جس کے اوپر ایپیلیپسی کا دور آ گیا تو آپ نے خاموش رہنا، شور نہیں مچانا، کیونکہ شور مچانے کے ساتھ اس کی کنفیوژن اور زیادہ بڑھتی ہے اور اس کے اوپر وہ کنڈیشن سیویئر ہوتی جاتی ہے. تو آپ نے خاموش رہنا ہے. دوسری بات، کیئرفلی ٹرن دا پیشنٹ ٹو دا دیئر سائڈ، اور اس کو آرام سے کسی سائڈ پہ رکھے یا اس کو لٹا دے. اچھا
لوزن دا ٹائٹ کلاتھس اراؤنڈ دا نیک. اچھا گردن کے گرد جو کپڑے ہوتے ہیں یا اس کے بٹن اس نے بند کیے ہوئے ہیں تو کیونکہ وہ تو اب نارمل بیہیویئر شو کر رہا ہے تو آپ اس کے بٹن کھول دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ بیہیویئر اس طرح کا شو کر رہا ہے, وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے اور مطلب یہ جو ہے یہ کالر اس کے گردن میں پھنس جائے اور اس کی وجہ سے خدا نخواستہ اس کی موت ہو جائے. تو آپ نے اس کے کپڑے لوز کرنے ہیں اور آپ نے بٹن اس کے کھول دینے ہیں آرام آرام سے. اچھا کشن دا ہیڈ, اور آپ نے جو اس کو لٹھا دیا تو آپ نے سر کے نیچے جو ہے نا وہ کشن رکھ دینے ہیں تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے. اس کو کوشش کرے اس کو زیادہ ریلیکس کر دے. اچھا نوٹ دا ٹائم آف دا سجر, اور سجر کے ٹائم کو بھی نوٹ کر لے. آگے جا کے اپنے ڈاکٹر کو بھی بتانا ہے اور ایک دفعہ آ گیا 2 دفعہ آ گیا اور وہ ٹائم کو بھی نوٹ کرنا ہے تاکہ کس ٹائم آتا ہے, تاکہ اگلے دن یا کچھ دن بعد آپ ہمیشہ اس کو اسی ٹائم پہ نوٹ کرتے رہے کہ یہ کس ٹائم پہ یہ چیز آ رہی ہے. تو اس ٹائم پہ آپ کوشش کریں کہ اس کو مطلب پانی میں اگر وہ جا کے وہ نہا رہا ہے کسی نہر میں تالاب میں تو آپ اس کو روکیں تاکہ مطلب اس کے اوپر یہ مسئلہ نہ آ جائے. تو آپ نے اس کو روکنا ہے ان چیزوں سے. اچھا ٹائم کو نوٹ کرنا ہے. سیک میڈیکل ہیلپ. اچھا اور دوسری بات, اگر اس طرح کے سچویشن آ گئی اور مسئلہ جو ہے وہ 5 منٹ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے, وہ دوبارہ ریکور نہیں ہو رہا اور مسئلہ اور بڑھ رہا ہے, تو آپ نے لازمی جو ہے نا میڈیکل ہیلپ کے لیے آپ نے کال کرنی ہے. آپ نے اس کو ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے تاکہ اس کے بر وقت جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو جائے. اچھا یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو کرنی ہے, کچھ چیزیں نہیں کرنی. وہ کیا نہیں کرنا؟ ڈو ناٹ ریسٹرین پیشنٹ. اچھا پیشنٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرنا, صحیح ہے. مطلب پیشنٹ کو مطلب یہ نہیں کہنا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو اس طرح نہ کرو اس طرح نہ کرو. غصہ نہیں ہونا کیونکہ وہ تو اب نارمل بیہیویئر شو کر رہا ہے, تو آپ نے اس کو کسی چیز سے روکنا نہیں ہے. ہاں البتہ اگر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ نے بڑے آرام سے اور بڑے کیئر کے ساتھ اس کو ان چیز سے روکنا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو باتوں باتوں میں یہ نہیں کہنا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو, غصہ نہیں ہونا یہ. تو اس کو کسی چیز سے روکنا نہیں. اس کو نارملی اگر اس کے اوپر جھٹکا آ گیا, ہاتھ ہل رہے اور پاؤں ہل رہے تو ہلنے دے, کچھ دیر بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ہاں اگر وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے, چوری چاقو ہاتھ میں لے رہا ہے اور خود کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو پھر تو آپ نے لازمی اس کو روکنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈو ناٹ گیو اینی تھنگ بائی ماؤتھ انٹل دا پیشنٹ ریگینز کانشیسنیس. اچھا جب تک وہ کانشیس نہیں ہوتا, وہ ہوش میں نہیں آتا, تب تک آپ نے اس کے منہ میں کوئی چیز ڈالنی نہیں ہے, آپ نے اس کو خوراک نہیں دینی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اس کو پانی دیتے ہیں, کوئی چمچ سے پانی دے رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کپ پکڑ کے اس کے منہ میں پانی ڈال رہا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. پانی کیا رول ہے اس کا پانی کا اس ٹائم؟ تو آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی. آپ نے اس کو پانی نہیں دینا, صحیح ہے. اس کے حلق میں پھنس سکتا ہے, مطلب پانی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایئر وے میں جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو نمونیا بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر جو وہ کھانسی شروع ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس ٹائم ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز اس کے منہ میں نہیں ڈالنی. اچھا اوائڈ کراؤڈنگ اینڈ اینی شاپس اینڈ ہیزرڈس. آپ نے کوئی جو ہے نا وہ بڑا رولا نہیں مچانا, آپ نے جو ہے نا کوئی چیخیں نہیں مارنی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور رونا دھونا شروع کر دینا. نہیں نہیں, آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. اور دوسری بات کیا کرنا ہے, کراؤڈنگ. آپ نے جو ہے نا جمع نہیں ہونا کہ آپ بھی آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ وہ بھی آ جائے, اور فون کرو کہ مطلب جو لوگ گھر سے لوگ باہر ان کو بھی فون کرو کہ فلاں بندے پہ جو ہے نا وہ اس طرح کا اٹیک آ گیا, وہ بھی آ کے سارے کے سارے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور سارے اس کو دیکھنے لگتے, تو وہ اور زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے اور اس کی کنڈیشن اور زیادہ سیویئر ہوتی جاتی ہے. تو آپ نے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے, یہ چیزیں نہیں کرنی. آپ نے ایک یا دو بندوں کو اس کے پاس بٹھائے رکھنا ہے تاکہ وہ اس کی کیئر کرے اور باقی بندوں کو نکال دے. اور یہ جو ہے یہ دورانیہ 20 منٹ تک یا آدھے گھنٹے تک ہوتا ہے, پھر خود بخود بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر ہاسپٹل میں جا کے اس کو سیڈیشن مطلب سیڈیٹو ڈرگز دی جاتی ہے, تو وہ سیڈیٹ ہو جاتا ہے. پھر آرام جب وہ اس کو ہوش آتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. اچھا ٹریٹمنٹ کیا ہے, علاج کیا ہے اس بیماری کا, کیونکہ بیماری تو ہے. اب ایک اور بات, جتنی بھی آج تک ریسرچ ہوئی ہے تو اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. اس کی کوئی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ, آپ اس کو کمپلیٹلی کسی بندے کو ایپیلیپٹک بندے کو آپ کمپلیٹلی ریکور نہیں کر سکتے. ہاں اس کے اس کنڈیشن کو مینیج کر سکتے ہیں تھرو ڈرگس کے ذریعے اس کو مینیج کر سکتے ہو, اس کو کنٹرول رکھ سکتے ہو, لیکن اس کی کمپلیٹ جو ہے نا وہ اس کو کیئر نہیں کر سکتے. مطلب جو آج تک سٹڈی ہے بکس میں یہی لکھا آ رہا ہے کہ ہاں اگر تھوڑی مائلڈ کنڈیشن ہے اور وہ ڈرگس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے, کوئی مائلڈ کنڈیشن ہو. تو اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ ریکور نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے جو میڈیسن ہے وہ کیا ہے, جو اے ای ڈیز ہم اس کو دیتے ہیں ٹریٹمنٹ میں. سب سے پہلے ہم میڈیسن دیتے ہیں. میڈیسن کیا ہوتے ہیں, اے ای ڈیز, اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس.
جو ایپیلیپسی کے اگینسٹ ڈرگز دی جاتی ہے اس کو اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز کہا جاتا ہے. تو اس کو ایڈیز دے دیا جاتا ہے جو کہ میں نارمل ویسے نام لکھے ہوئے کافی سارے ہیں. سوڈیم والپوریٹ فارمولا ہے, اس کے کافی سارے مختلف نام سے یہ جو ہے نا وہ بازار میں ملتا ہے. کاربامازپین ہے, ٹگرال وغیرہ کے نام وغیرہ اس طرح سے مل جاتے ہیں. ٹوپیرامیٹ, یہ 3-4 طرح کے اور بھی کافی سارے جو ہے میڈیسن ہے وہ اس کو دیے جاتے ہیں. اچھا, اگر میڈیسن سے نہیں ہو رہا اس کا مسئلہ حل تو پھر سرجری بھی ہوتی ہے اس کی. سرجری میں کیا ہوتا ہے؟ ریموو اسمال پورشن آف دا برین. اچھا, جو برین کا جو حصہ وہ نارمل ڈسچارج اب نارمل ڈسچارج کر رہا ہے اور جسم کے اوپر وہ کنڈیشن لا رہا ہے جو ایپیلیپسی کا سبب بنا ہوا ہے, تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سرجری کی جاتی ہے اور سرجری کے تھرو برین کا وہ تھوڑا سا حصہ جس میں اب نارمل امپلسز ہو رہی ہے وہ حصہ ریموو کیا جاتا ہے, تو سرجری بھی ہوتی ہے. اچھا, ڈائٹ جو ہے نا اس کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے. مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو دی جاتی ہے. آپ پیشنٹ کو سٹریس والے کنڈیشن میں نہ رکھے, آپ اس کو پریشان نہ کرے, آپ اس کی کیئر کرے. دوسری بات, اس کو آگ کے پاس نہ جانے دے. مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ پیشنٹ کو آگ کے پاس نہ جانے دے یا پانی میں. تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے یا پانی میں گیا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ دورہ آ گیا تو وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا, اور اس طرح ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں گر جائے اور اس کی ڈیتھ واقع ہو جائے. تو ان کو پیشنٹ کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. لیکچر زیادہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ یہ بیماری اور اس کے اوپر جب ٹاپک چل جاتا ہے تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں نے تھوڑی سی لمیٹڈ سی چیزیں بتائی ہے, جو وہ لمیٹڈ چیزیں بھی آپ کے لیول سے زیادہ ہے لیکن ویسے جنرل اویئرنیس کے لیے میں نے بتائی ہے. بک میں بہت شارٹ دیا گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہمارا پیرالسس کے اوپر ہوگا. آج کا لیکچر یہی ختم ہوتا ہے. تھینک یو, اللہ حافظ.